الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله مولانا العظيم. آج جو عنوان ہماری اس نشست کے لیے چنا گیا ہے یقیناً انتہائی اہم ترین عنوان ہے اور آج معاشرے میں اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا آج کا معاشرہ خصوصاً گھریلو زندگیاں بہت زیادہ مغرب سے متاثر ہے. اغیار کی مجلسوں سے، اغیار کے رہن سہن سے، اغیار کی معاشرت سے متاثر ہو کر اسلامی روایات، اسلامی معاشرت کو ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے جیسا ماحول ہمیں کہیں سے معلوم ہو سکتا ہے تو وہ یقیناً ازواج مطہرات ہی کی زندگی سے معلوم ہو سکتا ہے. ازواج مطہرات اللہ تبارک و تعالی نے چن کر کے نبی علیہ السلام کی زوجیت میں عطا فرمایا تھا. آپ علیہ السلام کی کثرت ازدواج پر بہت سی لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، بہت سے علماء نے عجیب عجیب الگ الگ حکمتیں بیان کی ہیں. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک سے زائد نکاح اس لیے فرمائے تاکہ امت کے سامنے نبی علیہ السلام کی گھریلو زندگی بھی زیادہ سے زیادہ آ سکے. کہ آپ علیہ السلام گھر میں کیسی زندگی گزارتے تھے، آپ کا اپنی ازواج کے ساتھ میں کیا معاملہ تھا. یہ ایک عام پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خاص حکمت اگر یہ بیان کی جائے تو شاید بے جا نہ ہوگی کہ آپ علیہ السلام کی کثرت ازدواج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معاشرے کی الگ الگ قوموں یا الگ الگ خاندان سے نسبت رکھنے والی عورتیں
آپ کے حرم میں داخل ہو، آپ کے نکاح میں آئے، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیسی زندگی بسر کرتی ہیں، یہ امت کے سامنے آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ لوگ اس سلسلے میں یہ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنی بہترین زندگی اس لیے گزاری کہ وہ آپ کی ازواج جو تھیں وہ بہت اعلیٰ خاندان سے، بہت پڑھ لکھ کر، بہت گھریلو زندگی کو سمجھ کر، سیکھ کر آئی ہوئی تھی۔ یا پھر لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہنے لگے کہ وہ تنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت عملی کی وجہ سے معاملہ تھا کہ آپ نے ایک بہترین زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ میں گزاری، اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں جس طرح ہمارے گھروں میں نوک جھونک ہو جاتی ہے شوہر بیوی سے، اس طرح سے بھی معاملہ پیش آیا ہے، اور حدیثوں میں اس کا بھی تذکرہ ہوا، بلکہ بعض جگہوں پر خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج کے ساتھ اس طرح کے پیش آئے ہوئے واقعات کو بیان کیا ہے، تاکہ امت کو زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ پتہ چلے۔ معاشرت کے معنی آتے ہیں اجتماعی زندگی گزارنے کا سلیقہ، اجتماعی زندگی گزارنے کا ڈھنگ۔ ازواج مطہرات میں سب سے پہلی زوجہ محترمہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد میں، نکاح میں سب سے پہلے آئی، وہ ہم سب کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نبی علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال کی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف اس وقت میں 40 سال کی تھی۔ دونوں کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 55 سال کی عمر کو پہنچتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کو پہنچتی ہے، اور نبی علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں جب پہلی وحی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت میں آپ کی کیا حالت تھی؟ آپ بہت زیادہ پریشان، کپ کپاتے ہوئے، گھبراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زملونی زملونی کسرونی، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ کی اس انتہائی پریشان کن حالت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دلاسا دیا اور تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ تو یتیموں کے، غریبوں کے، سب کے رکھوالے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ دن گزرے، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ اب حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت اور زیادہ متغیر ہوئی، آپ زیادہ پریشان ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آ کر کہا کہ خدیجہ اب کیا ہوگا؟ 40 سال میں نے اس قوم کے اندر بہت ہی عزت کے ساتھ میں گزارے ہیں،
اب اچانک میں اس قوم کے سامنے وہ کھڑا ہو کر کے ایک اللہ کے ہونے کو پیش کروں گا تو یہ قوم مجھے پریشان کرے گی، پتہ نہیں اور کیا کیا میرے ساتھ میں حالات پیش آئیں گے، اور میری ان باتوں کو میری قوم مانے گی یا نہ مانے گی پتہ نہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کیا پیغام آپ پر آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ اب میں اٹھوں اور لوگوں کے سامنے جو کچھ وحی نازل ہوئی ہے اس کو پیش کروں اور ایک اللہ کی دعوت دوں لوگوں کے سامنے۔ میں کیسے لوگوں تک جاؤں گا، کن کو بات سمجھاؤں گا، پتہ نہیں لوگ میری بات مانیں گے نہیں مانیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ پہلے دعوت پیش کرنے والے بن جائیے، میں پہلے قبول کرنے والی بن جاتی۔ انت اول من تدعو وانا اول من یستجیب۔ چنانچہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر کسی نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہاں سے نبی علیہ السلام کی دعوت کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک کہ وہ سلسلہ چلا آیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ معاملہ رہا ہے کہ جن کی گھر والیوں نے ان کا ساتھ دیا ہے دعوت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، ان کی امتوں میں دین کے قبول کرنے اور دین پر چلنے کا معاملہ بھی بہت زیادہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے دین کے سلسلے میں آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی کثیر تعداد میں رہی جس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ میں اللہ کا کرم اور فضل یہ رہا کہ آپ کی سب سے پہلی دعوت کو قبول کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رہی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی آئندہ آنے والی جتنی مشقتیں تھیں ان تمام مشقتوں کے جھیلنے کی طاقت برداشت کرنے کے اندر سب سے اول درجے کی وجہ اور سبب رہی ہے کہ نبی علیہ السلام آنے والی ہر مصیبت کو جھیل گئے، اس لیے کہ طاقت آپ کو اپنے گھر کے اندر سے ملی تھی۔ اس لیے اگر امہات المومنین کہ معاشرت سے اگر سب سے پہلا کوئی سبق ہم کو ملتا ہے تو وہ یہ سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کاموں میں، گھر کے کاموں میں اور دیگر معاملات میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں، چاہے وہ جس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں، جس شعبہ حیات سے تعلق رکھتے ہوں، تجارت میں ہو، معاملات میں ہو، گھر میں دینی سلسلے میں ہو، جو بھی معاملہ ہو، اگر گھر کے مرد حضرات کا ہم عورتیں ساتھ دیں گی تو وہ کامیاب رہے گا، ہمارا ان کے ساتھ تعاون کرنا ان کے لیے طاقت کا سبب بنے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی محنتوں اور مشقتوں بھری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ میں گزاری ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو نبی علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلا معاملہ جو تھا، سب سے پہلی فکر آپ کے ذہن پر جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہونے والی 4 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر تھی۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر حضرت نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا۔
حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے جب نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس وقت میں حضرت سودا کی عمر کافی بڑھ چکی تھی، ادھیڑ عمر کو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی ان چاروں بیٹیوں کی تعلیم و تربیت بہترین انداز میں کی، اور نبی علیہ السلام کو اس معاملے میں بالکل بے فکر کر دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اصل گھر کے اولاد کی تعلیم و تربیت کی جو ذمہ دار ہوتی ہے وہ خاتون ہوتی ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، ورنہ یہ دور نبی علیہ السلام کا وہ تھا کہ آپ خاندان کی جس خاتون سے چاہتے نکاح کر سکتے تھے، اور جس عمر کی خاتون سے چاہتے نبی علیہ السلام نکاح کر سکتے تھے۔ صحابہ آپ پر ایسی جانثار کرنے والے تھے کہ آپ ان کے درمیان صرف اس ارادے کا اظہار کر دیتے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو ایک سے ایک خاتون آپ کے نکاح کے اندر آ سکتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی خاطر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے بہترین انداز میں اپنے اس فرض کو نبھایا۔ تیسرا نکاح نبی علیہ السلام کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین ترین خاتون تھی۔ آپ علیہ السلام کا طرز معاشرت یا ازواج مطہرات کا طرز معاشرت زیادہ تر امت تک جو پہنچا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ جب 9 سال کی تھی اس وقت میں نبی علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوئی، یعنی حضرت نبی علیہ السلام کے گھر میں رخصت ہو کر آئی، اور اس کے بعد حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ میں 9 سال 5 ماہ کے آس پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے زندگی گزاری۔ اس 9 سال کے عرصے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر کے دین کے علم کا وہ حصہ وافر مقدار میں حاصل کر کے امت تک کے پہنچایا ہے کہ جو دیگر ازواج مطہرات نہیں پہنچا پائے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں روایات کے ذکر کرنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ چنانچہ محدثین کا کہنا یہ ہے کہ 7000 سے کچھ آس پاس روایات امت تک کے حضرت نبی علیہ السلام کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور 2210 روایات تقریباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت تک کے پہنچی ہے، اور اس میں اکثر و بیشتر معاشرت کے عنوان کی روایات ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی بہت ہی تنگی کے ساتھ میں، بہت ہی عسرت کے ساتھ میں جو ہے گزری ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع یہ آیا کہ ہم 3 دن سے بھوکے تھے، نہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا پیا تھا، نہ ہی میں نے کچھ کھایا پیا تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ہمارے پاس بکری کی ایک ہڈی ہدیتاً بھیج دی۔ رات کا وقت تھا، حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس ہڈی کو پکڑا اور میں نے اس کو کاٹا، یا کہتی ہے کہ میں نے پکڑا اور نبی علیہ السلام نے کاٹا، اور یہ سارا کام ہم رات کے اندھیرے میں کر رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
کہ امی جان کیا اس وقت میں آپ کے پاس چراغ نہیں تھا کہ آپ چراغ کی روشنی میں یہ کام کر لیتی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسی تیل سے اپنے پیٹ کی بھوک مٹا لیتے۔ اتنی عسرت کے ساتھ اور اتنی تنگی کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں زندگی گزاری۔ آپ کے گھر کا حال یہ تھا کہ جب کھڑے ہوتے تو چھپر سر سے لگا کرتا تھا، اور جب گھر میں آرام کرتے تو ایک جانب کی دیوار کو سر لگ جاتا، دوسرے جانب کی دیوار کو آپ کے پیر لگ جاتے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت بیان کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو آرام کر رہی تھی، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ نے تہجد کی نیت باندھ لی۔ آپ نے بڑا لمبا قیام کیا، رکوع کیا، اور جب سجدے میں جانے کی نوبت آئی تو نبی علیہ السلام نے میرے پیروں کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پیر سمیٹ لو۔ میں نے فوراً پیر سمیٹ لیے، پھر اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سجدہ کیا۔ یعنی اتنی بھی کمرے میں، حجرے میں جگہ زائد نہیں تھی کہ ایک فرد آرام سے سوتا رہتا اور دوسرا کوئی فرد کھڑے ہو کر کے اپنی دوگانا نفل ادا کر لے سکتا۔ اتنی بھی جگہ کمرے کے اندر موجود نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے، فرماتی ہے کہ ہمارے گھر پر ایک چاند گزر جاتا، پھر دوسرا چاند گزر جاتا، ہمارے گھر کے اندر کبھی چولہا بھی نہیں چلتا تھا۔ تو راوی نے پوچھا کہ پھر آپ کس چیز سے پیٹ بھرا کرتے تھے، یعنی زندگی آپ کیسے کاٹتے تھے؟ 2 مہینے کا روزہ، 2 مہینے 3 مہینے بھوکا رہنا، یہ تو ناممکن سی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے۔ وہ 2 کالی چیزیں کیا؟ ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کھجور تو ٹھیک ہے، کالی ہے، اس کو کالا کہنا مناسب ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی کو کیوں کالا کہا؟ تو علماء کا کہنا، محدثین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پانی کو بھی اس لیے کالا کہہ رہی ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے نگاہیں بھی جو ہے کمزور ہو جاتی تھی۔ نگاہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ پانی بھی سیاہ اور کالا نظر آنے لگتا تھا، اس لیے دونوں کو کالا کہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی ایک باندی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ دیکھو اس باندی کو، یہ جو لباس ہے یہ بہت قیمتی 5 درہم کا لباس ہے، 5 درہم کا لباس ہے، اور یہ خادمہ میری اس کو گھر میں پہننے کے لیے بھی انکار کر رہی ہے۔ حالانکہ ہمارے زمانے کا حال یہ تھا کہ اسی طرح کا ایک 5 درہم کا لباس میرے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ مدینہ میں کسی بھی گھر میں نکاح کا معاملہ ہوتا، شادی کا معاملہ ہوتا، تو اس طرح کا لباس وہ لے جا کر کے اپنی دلہن کو پہنا کر رخصت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی تنگی کی زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں گزاری۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بہت فراوانی ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ہم مسلمانوں میں سے ایسا ہوتا ہوگا کہ جس گھر کے اندر 3 وقت کا کھانا سب لوگ گھر میں پیٹ بھر کے نہ کھا لیتے ہو۔ الگ الگ جگہوں کے الگ الگ احوال ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ دور دراز کے علاقوں کی بات یہاں پر کریں تو وہ مناسب بھی نہیں رہے گا۔ ہم جتنی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ہم تقریباً سب گھروں کا حال یہ ہے کہ اللہ کا فضل و احسان، گھر کا ہر فرد 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کھاتا ہے۔ بہترین گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہے، اور کمائی کے بہترین ذرائع اللہ کے فضل و احسان سے موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں کی حالت کو ہم دیکھیں کہ ہم کتنی ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔
بہتر سے بہتر لباس ہونے کے باوجود مزید اس سے بہتر لباس کے چکر میں کتنا پیسہ ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا سا گھر ہونے کے باوجود مزید اس سے خوبصورت اور اس سے وسیع تر گھر بنانے کے چکر میں ہم کتنا پیسہ اپنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہونے کے باوجود ہم اچھے حلال کمائی سے حرام کمائیوں کی طرف رخ ہوتا ہوا اپنے گھر والوں کا دیکھتے، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے بہت سی نعمتوں کی ناشکری کے ساتھ میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر اتنی تنگیاں ہونے کے باوجود وہ خوشحال تھی، بہت خوشی کے ساتھ میں وہ زندگی بسر کر لیا کرتی تھی۔ کبھی بھی غم نے ان کو نہیں گھیرا، کبھی بہت زیادہ پریشانیوں نے ان کو آ کر نہیں گھیرا، کبھی بلائیں اور مصیبتیں ان کے اوپر نہیں آئیں۔ معلوم ہوا کہ ان ساری چیزوں کا تعلق اعمال سے ہے، نہ کہ کثرت مال سے، کثرت لباس سے، اچھے اچھے کپڑوں اور اچھے اچھے کھانوں سے۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز معاشرت یہی تھا، وہ سادگی کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے والی تھی، قناعت پسندی ان کی طبیعت میں تھی، جو کچھ مل جاتا اسی پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتی تھی، اور جب کبھی زیادہ آ جاتا تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کا معاملہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزے سے تھی، ساتھ میں آپ کی باندی بھی روزے سے تھی، کہ کسی صحابی رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بڑی خطیر رقم ہدیہ بھیج دی۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئی اس رقم کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے، اور اپنی باندی کو تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر، رقم نکال کر دیتی رہتی کہ لے جاؤ، یہ فلاں غریب کو دے آؤ، یہ فلاں غریب کو دے آؤ، یہ فلاں غریب کو دے آؤ، یہ فلاں غریب کو دے آؤ۔ وہ باندی پہنچاتے پہنچاتے آخر میں بالکل جب سارا روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی، اما جان آج آپ بھی روزے سے ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، کیا اچھا ہوتا کہ آپ تھوڑا سا 1 درہم کا گوشت منگا لیتی تاکہ ہم افطار آج گوشت سے کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ اللہ کی بندی، اب کہنے سے کیا فائدہ، پہلے ہی اگر تو یاد دلا دیتی تو میں اس میں سے 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ پیسہ آنے کے باوجود بھی قناعت کی زندگی اور اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کا حال احوال، ان کا خیال رکھنا کتنا ان کی طبیعت میں تھا۔ اور اگر سوچا جائے تو اصل وجہ ان کی خوشحالی کی یہی تھی کہ وہ دوسروں کو خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قلبی سکون اور اطمینان عطا فرما کر کے زیادہ خوشیاں ان کو میسر فرماتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں جلن کا، حسد کا، کینے کا معاملہ رکھتے ہیں کہ آج اس نے ایسا لباس پہنا، کل میں اس سے بہتر لباس پہنوں، اس نے ایسا زیور پہنا، کل میں اس سے بہتر زیور پہنوں، اس نے ایسا مکان بنایا، کل میں اپنے گھر والوں سے کہہ کر کے اس سے بہتر اچھا مکان بناؤں۔ بس اسی چیز میں ہماری دوڑ، اسی چیز میں ہماری تگودو، اور انہی چیزوں کے اندر ہماری سوچ چلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کا سکون غارت ہوتا چلا جاتا ہے، گھر میں عبادات کا نام و نشان نہیں ہوتا، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت مہینوں نہیں ہو پاتی۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز معاشرت اور اس سے ملنے والا ہمارے لیے ایک سب سے بہترین سبق یہ بھی ہے کہ ہم قناعت کے ساتھ میں زندگی گزاریں، جتنا ہے اسی پر خوش رہیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اوروں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، اوروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی، ہو سکتا ہے کہ اور لوگ ہم سے زیادہ بہتر لباس میں نظر آئیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ بہتر گھر کے اندر نظر آئیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ اچھے کھانے پینے ان کے پاس ہوں، لیکن اگر ہم
ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوچ کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے، ان کی معاشرت کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور وہ طرز اختیار کریں گے، تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا ہم سے زیادہ بہتر ہو، لیکن باطن ان سے زیادہ پرسکون اللہ ہم کو نصیب فرمائے گا۔ اور یقیناً باطن کا سکون ہی اصل سکون ہے، دل کا سکون ہی اصل سکون ہے۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مال کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ معاملہ یوں ہوا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں وقت گزارتے ہوئے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ایام گزر گئے۔ اللہ نے تنگ دستی کو اللہ نے خوشحالی کے اندر تبدیل کر دیا۔ غزوہ خیبر ہوا اور خیبر کا مال غنیمت نبی علیہ السلام کے پاس آنے لگا، تو ازواج مطہرات نے نبی علیہ السلام کی بیویوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے یہ مطالبہ کیا کہ بہت دن ہو گئے ہم کو پریشانی اور تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہوئے، اب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے بہت سا مال و دولت، لہذا اب ہم پر بھی آپ اپنے ہاتھ کھول دیجئے۔ قیصر و کسریٰ اور فلاں بادشاہوں کی ازواج کو دیکھیے کہ وہ کیسی سہولت کی زندگیاں گزارتی ہیں، کیسے آسانیوں اور مسرتوں کی زندگیاں گزارتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے نفقے کے اندر ہمیں جو روزینہ دیا جاتا ہے، ماہانہ خرچ جو دیا جاتا ہے، اس میں اگر آپ ہماری کچھ بڑھوتری کر دیں تو ہم اس کے ذریعے سے اچھی بہتر زندگی گزار سکے، اچھا کپڑا پہن سکے، اچھا رہن رکھ رکھاؤ کر سکے۔ حضرت نبی علیہ السلام کو ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ بھی ناپسند ہوا، اور نبی علیہ السلام نے تمام ازواج سے علیحدگی اختیار کر کے مسجد کے اندر آپ نے اعتکاف کر لیا۔ 1 مہینے تک نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے قریب نہیں گئے۔ 1 مہینہ نبی علیہ السلام نے علیحدگی اختیار کر لی۔ سارے صحابہ پریشان، ساری آپ کی بیویاں پریشان، سب اپنے اپنے حجرے میں رو رہی ہیں، صحابہ بھی اپنے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ پھر بات لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہا کہ میں پہلے ہی تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ تم نبی علیہ السلام کو پریشان نہ کیا کرو، عجیب قسم کے آپ سے مطالبے نہ کیا کرو، دیکھا اب نبی ناراض ہو گئے، اب تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، وہ انہیں ڈانٹنے لگے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر کے حضرت نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک بوریے پر آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر جب آئے تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، عجیب منظر ہے کہ نبی علیہ السلام بوریے سے اٹھ کر بیٹھے ہیں، تو اس بوریے کی، اس چٹائی کے نشانات نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر آپ کے جو ہے بالکل امڈے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ اور وہ مشرک بادشاہ، وہ تو ایسے سکون کی زندگیاں گزارے، بہترین لباس پہنے، بہترین محلات میں رہیں، اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ رسول ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، آپ ایسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، کہنے لگے عمر، کیا تمہاری بھی یہ سوچ ہے؟ تم بھی یہ سوچتے ہو کہ میرے ساتھ میں بہت مال ہو، دولت ہو، اور میرے پاس ان چیزوں کی فراوانی ہو، اور میں بہت خوشحالی کی اور بہت اچھی زندگی گزارنے لگوں؟ حالانکہ یہ سب میری اختیار کردہ چیزیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں غریب ہی رہوں تاکہ امت کے ہر فرد کے لیے میں نمونہ بن سکوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے ارادہ نہیں کیا ہے۔
پھر جب 29 دن ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس آئے، اور سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں وہ آیات پڑھ کر کے امہات المومنین کو سنائی۔ اللہ نے ان آیات کے اندر امہات المومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم کو اختیار ہے کہ اگر تم بہتر زندگی چاہتے ہو، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا مکان، یہ ساری چیزیں اگر تمہاری چاہت ہے تو ہم نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے کہ وہ تم سب کو چھوڑ دیں، تم سب کو جو ہے علیحدہ کر دیں، اور تمہیں بہتر سے بہتر مال وغیرہ دے کر کے رخصت کر دیں، اور تم سے بہتر ازواج ہم اپنے نبی کے نکاح کے اندر پیش کر دیں گے۔ حضرت نبی علیہ السلام وہاں سے اترے، 29 دن کا مہینہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 29 دن کے بعد دیکھا نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بجائے یہ کہ آپ علیہ السلام کے آنے سے خوش ہوتی، آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتی یا دیگر چیزیں کرتی، حضرت عائشہ سب سے پہلے مسئلے کی طرف آپ علیہ السلام کی توجہ مبذول کرا رہی، پوچھ رہی اللہ کے نبی آپ نے تو 1 مہینہ ہم سے علیحدہ رہنے کی قسم کھائی تھی اور آپ 29 دن میں ہمارے پاس آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ مہینہ 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے، یعنی ہم نے مہینے کی قسم کھائی تھی چاند کے اعتبار سے، جب مہینہ پورا ہو گیا لہذا اب ہمارا آپ کے پاس آنا یہ مسئلے کے اعتبار سے غلط نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی سب سے بہترین خواتین کے اندر، سب سے ذہین خواتین کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ دنیا میں 3 عورتیں سب سے زیادہ ذہین ہوئی ہیں، سب سے زیادہ ذہین 3 عورتیں ہوئی ہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شمار کیا ہے۔ دنیا کی ذہین ترین 3 خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح دوسری ملکہ سبا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی خاتون ملکہ سبا، ان کا نام شمار کیا ہے، اور تیسرا جو ہے غالباً حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ حضرت زلیخا کا نام غالباً شامل کیا ہے، یا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا نام۔ ان تینوں خواتین کو کہا کہ یہ دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام بھی دنیا کی ذہین ترین خواتین کے اندر شامل کیا گیا۔ کئی مسائل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے ہم تک کے پہنچے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی معاشرت بھی اکثر و بیشتر حضرت عائشہ کے واسطے سے ہم تک کے پہنچی ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصود یہ کہ زندگی خوشگوار بنانے کے لیے مال و دولت کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ اگر زندگی خوشگوار بنانے کے لیے مال و دولت اہم ہوتا تو اس وقت میں نبی علیہ السلام اپنی ازواج کی اس مطالبے کو ضرور پورا کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس مطالبے پر ناراض نہیں ہوتے۔ ہمارا معاملہ عجیب ہو گیا ہے کہ ہم زندگی کی خوشگواری کو مال کی کثرت کے ساتھ میں جوڑ کر کے دیکھتے ہیں۔ جس کی تجارت بہتر ہو، جس کا گھر وسیع ہو، جس کو بہتر کپڑا مل رہا ہو، جس کو بہتر کھانے کے لیے مل رہا ہو، ہم اس کو خوش سمجھتے ہیں، اور جن کو یہ چیزیں نہ مل رہی ہو وہ پریشان ہو کر کے ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں کہ فلاں صاحب کے پاس جا کر کے دعا کرائیں گے، فلاں مولانا کے پاس جا کر دعا کرائیں گے، فلاں عامل کے پاس جا کر دعا کرائیں گے کہ ذرا ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ نہیں، پریشانی اصل مال کے کم ہو جانے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ پریشانی اصل گھروں کے اندر عبادات کے نظام کے ختم ہو جانے کو سمجھا جائے، گھروں کے اندر تلاوت کے نظام کے ختم ہو جانے کو سمجھا جائے، گھروں سے نبوی معاشرے کے نکل جانے کو، نبوی معاشرے کے طرز کے نکل جانے کو اصل وجہ گھر کی پریشانی کی سمجھا جائے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں ہماری مستورات کے لیے بھی، امت کے ایک ایک فرد کے لیے فرمائی ہیں، لیکن وہ دعائیں دیکھنا اعمال کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں، اعمال کے ساتھ میں۔
کہ فلاں عمل کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے فلاں دعا دی ہے، فلاں عمل کریں گے تو فلاں دعا دی. ہم آج دعاؤں کے لیے ادھر ادھر کے چکر کاٹتے پھرتے ہیں. اس کی دعا لینے کے لیے محنت کرنے کے ادھر ادھر چکر کاٹنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے اعمال کریں تاکہ آپ علیہ السلام کی دعا کے اندر ہم شامل ہو جائیں، آپ علیہ السلام کی وہ دعا ہمیں لگ جائے. تو پھر دیکھیے کتنا بہترین اور خوشگوار گھرانے کا ماحول بن جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے معاملے میں بھی بہت زیادہ حساس تھی، بہت زیادہ حساس. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ایمان لائے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر، حبان ابن جزی جن کا نام ذکر کیا گیا ہے، وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے. تو نبی علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو اپنی 2 چادریں ہدیہ کر دیں اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ عائشہ سے کہنا کہ وہ میری 2 چادریں تمہارے حوالے کر دیں. چنانچہ یہ گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اور جا کر کے کہا کہ امی جان، حضرت نبی علیہ السلام نے ان کی چادروں میں سے 2 چادریں مجھے دینے کے لیے حکم فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کے اندر راوی صاف ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسواک تھی. اس مسواک سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان چادروں کی طرف اشارہ فرمایا کہ لو یہ 2 چادریں اس میں سے تم لے لو. اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ پردے کے اہتمام کی وجہ سے کیا، چاہتی تو اپنے ہاتھ سے بھی دے سکتی تھی، لیکن پردے کا اہتمام کتنا ہے کہ صرف اشارہ کر دیا دور سے مسواک کے ذریعے سے کہ وہ 2 چادریں آپ لے لو. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی کے گھر میں مہمان ہو کر کے اتری، دیکھا کہ 2 بلوغ کے قریب لڑکیاں ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، لیکن ان کے سر پر پورا، ان کے بدن پر پورا دوپٹہ نہیں ہے، پوری چادر ان کے بدن پر اڑی ہوئی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان بچیوں کو پورے طور پر چادر اڑا دو، اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی چاہت بھی یہی تھی. آج ہمارا معاملہ پردے کے سلسلے میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں کسی مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو آواز میں کرخی اور تلخی بنا کر کے جو ہے وہ بات کیا کرو، آواز سخت بنا کر کے ان سے بات کیا کرو. اور مرد کی، عورت کی آواز کو بھی پردہ کہا گیا ہے. آج ہمارا معاملہ پردے کے سلسلے میں بڑا عجیب ہو گیا ہے. بالکل تنگ اور چست برقعے پہن کر کے ہم نکلنے لگے، جبکہ علماء سے آپ مسئلہ پوچھیں، یہ چست اور تنگ برقع جس سے بدن کے نشیب و فراز ظاہر ہونے لگے حرام میں شامل ہو جاتا ہے. یہ برقع ہے ہی نہیں، یہ پردہ ہے ہی نہیں. پردہ اور برقع اس چادر کو کہا جاتا ہے جو ایک 60 سال کی خاتون اور ایک 18 سال کی بچی کے درمیان تفریق کو ختم کر دے. کہ ایک 60 سال کی خاتون جا رہی ہو، ایک 18 سال کی نوجوان بیٹی جا رہی ہو، دونوں کے درمیان کوئی فرق نظر نہ آئے، ایسا پردہ ہو اس کو پردہ کہا جائے گا. زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابیات کہتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں چادر ہوا کرتی تھی جس کو ہم پورا اوپر سے اوڑھ لیا کرتے تھے، بس اتنا اس چادر کے اندر سوراخ ہوتا تھا کہ جس سے ہم کو راستہ نظر آ سکے. اس کو اصل برقع اور اصل پردہ کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برقعے کی اور بڑی پردے کی پابند تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے باہر جا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو دور سے دیکھ کر کے پکار کر کہنے لگے کہ سودا میں نے تمہیں پہچان لیا. واپس آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی عمر نے ہمارے ساتھ میں یہ حرکت کی ہے، ناگوار گزری. فوراً پردے کی آیات قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستورات کے لیے پردے کا حکم نازل کر دیا. پردے کا انتہائی اہتمام ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ راستوں پر چلا کرے تو آہستہ آہستہ قدم رکھ کر چلے کہ ان کے پیر کی چاپ بھی اور ان کے زیورات کی کھنکار، ان کے زیورات کی کھنک بھی کسی دوسرے کو سنائی نہ دے.
آج ہم بے محابہ پورے مارکیٹ کے اندر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں دیکھو عورتوں کا معاملہ ہے، مارکیٹ کے اندر مردوں کے ساتھ میں مارکیٹ میں چل پھر کر کے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں جو ہمارے گھروں کے اوپر مسائل لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، مشکلیں اس کی وجہ سے ہمارے گھروں پر آ جاتی ہیں، تنگیاں ہمارے گھروں کے اندر اس کی وجہ سے آ جاتی ہیں، بے برکتیاں ہمارے گھروں کے اندر اس کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز معاشرت بہت محتاط تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہیں۔ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے رہیں، گھر کے اندر ہی بیٹھی رہیں، یعنی گویا کہ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ گھروں کے اندر ہی بیٹھی رہیں، باہر نہ نکلیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قدیم زمانے کی طرح سے جو بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنے کا معاملہ تھا، مستورات کا مزاج تھا، اس طرح سے ہرگز وہ باہر نہ نکلے۔ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے، یہ جتنی آیات ہے سورہ احزاب کی، یہ مخاطب ہے ازواج مطہرات سے، نبی علیہ السلام کی گھر کی عورتوں سے مخاطب ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کے گھر کی عورتیں جن کے طہارت و پاکیزگی کو خود قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، ان عورتوں کے سلسلے میں قرآن کریم جب یہ حکم دے رہا ہے تو ہمارے گھروں کی عورتوں کے سلسلے میں قرآن کریم کا یہ حکم کتنا مزید سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے سامنے یہ حکم بیان فرمایا کہ تکبر سے جو کوئی اپنا کپڑا زمین پر لٹکائے گا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال گیا اور کہنے لگی اللہ کے نبی، اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو کیا عورتیں اس سے مستثنا ہے یا نہیں؟ کہ سارے کپڑے اگر اوپر کی طرف رکھیں گے تو اس سے تو عورتوں کے پیر نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک بالشت نیچے لٹکا لیا کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی، اس سے تو عورتوں کے پیر اور پنڈلیاں نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر ایک ہاتھ نیچے لٹکا لیا کرو۔ کتنا اہتمام، فوراً توجہ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ عورتوں کے معاملے میں بھی حکم معلوم کر لینا چاہیے۔ تو ایک ہاتھ نیچے کپڑا لٹکانے کی اجازت نبی علیہ السلام نے خاص مستورات کو عطا فرمائی ہے، پردے کے پیش نظر، کہ ان کا کوئی عضو بالکل مرد حضرات کو نظر ہی نہ آئے، باہر کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنوعی بال جو عورتیں لگاتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی اماں جان، میری ایک نوجوان لڑکی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کے سارے بال جھڑ گئے، کیا میں اس کو مصنوعی بال لگا سکتی ہوں؟ نوجوان لڑکی ہے، رشتے کے معاملات کا سارا سامنے ہوتا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، لگانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے اور لگوانے والوں پر بھی لعنت فرمائی۔ ایسے بال جو بنائے یا ایسے بال جو فروخت کرے، وہ سارے کی سارے اللہ کے نبی کی اس لعنت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعی چچا آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ آپ نہیں آ سکتے جب تک کہ میں نبی علیہ السلام سے اجازت نہ لوں۔ حضرت نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی، یہ میرے رضاعی چچا ہے، یعنی دودھ کے رشتے کے چچا ہے، تو کیا میں ان سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تمہارے چچا ہے، تو ان سے ملاقات کر لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی میں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، یعنی مرد سے تو میں نے دودھ نہیں پیا، تو میرا مرد کے ساتھ میں کیا رشتہ قائم ہوگا؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا کہ عائشہ یہ تمہارے چچا ہے،
اور اس لیے کہ جو نسب کی وجہ سے جو رشتے آدمی کے اوپر حرام ہوتے ہیں وہی دودھ کی وجہ سے بھی سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ نسب کے ذریعے سے جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں آدمی کے اوپر وہ سارے رشتے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ کا اہتمام تو دیکھیں کہ جب تک کہ نبی علیہ السلام سے مسئلہ معلوم نہیں کر لیا کہ میں اس مرد کے سامنے آ سکتی ہوں کہ نہیں، اس سے ملاقات کر سکتی ہوں کہ نہیں، اس وقت تک کہ ان کو روکے رکھا، ان سے ملاقات ہرگز نہیں کی۔ آج ہمارے گھرانوں کے اندر کیا معاملہ ہے، بالکل جو ہے پردے کے سلسلے میں کوئی خیال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے ایسے غیر محرم مرد ہوتے ہیں جن کے سامنے ہم بالکل رشتہ دار ہیں اور فلاں ہیں چنا ہے اس عنوان سے آ جاتے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کے زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر مستورات کیسے رہا کرتی تھی۔ ایک غلط فہمی اپنے ذہن و دماغ سے یہ نکال لیں کہ گھر خوبصورت بنے گا، گھر کی زندگی خوبصورت بنے گی مال کے ذریعے، زیور کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے اور ہماری چکنی چوپڑی باتوں کے ذریعے، اس کے ذریعے گھر خوبصورت بنے گا، زندگی خوبصورت بنے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے، زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں نصیب فرماتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج عسرت میں رہی، پریشانی میں رہی، تنگی میں رہی، لیکن اس کے باوجود بہت خوبصورت زندگیاں گزار کر کے، بہت خوشی کے ساتھ میں زندگیاں گزار کر کے انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ چاہے مال کا معاملہ جو بھی ہو، لیکن گھروں کے اندر اور دلوں کے اندر سکون لانے کے لیے شریعت کے احکام کی ضرورت ہوتی۔ گھروں کے اندر ہمارے مستورات کی طرف سے ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سر پر کپڑا اوڑے بغیر گھر کے اندر ادھر سے ادھر کام کرتی رہتی ہے، گھومتی پھرتی رہتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن گھروں کے اندر عورتوں کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان گھروں کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ میں گھر میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور گھر کے باہر ہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرنے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے کہا جبریل اندر کیوں تشریف نہیں لاتے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے زوجہ کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میں گھر کے اندر تشریف نہیں لا سکتا، میں گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور آپ سے بات کرنے کے لیے بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں جس گھر کے اندر ایک عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام خود اس گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمارے گھر کے اندر بالکل کھلے بالوں کے ساتھ مستورات رہتی ہیں، ادھر سے ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہیں، اور پھر جو ہے بالوں کو چھپانے کا اہتمام نہیں، نوجوان بیٹیوں کا ہمارے بالوں کو چھپانے کا اہتمام نہیں، عجیب عجیب قسم کے بال بنا کر کے دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ ہمارے گھروں کے اندر عام رواج بن چکا ہے۔ کیسے رحمتیں ہمارے گھر کے اندر داخل ہوگی، کیسے برکتیں ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوگی۔ ہم یہ ساری چیزوں کی وجہ سے گھروں کے اندر ہمارے پریشانیاں آتی ہیں اور ہم پریشانیوں کی وجہ دوسروں کو بناتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہے اس لیے گھر میں پریشانی ہو رہی ہے، فلاں کے ایسے کرنے کی وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہے، حالانکہ پریشانیاں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ آج کے ہمارے اس چھوٹی سی مجلس کا اور بے جوڑ بے توڑ ان باتوں کا میرے مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم گھروں کے اندر سکون چاہتے ہوں تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان اعمال کو اپنے اندر لانے کی پوری کوشش کریں۔ جن چیزوں سے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کیا اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جن چیزوں کی وہ زیادہ کثرت کیا کرتے تھے، عبادات کا باب تو ہمارے گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ درجے میں کھلا ہوا ہے۔ میں جب عنوان مجھے دیا گیا تو دل کے اندر سب سے پہلے یہی بات آئی کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کو بیان کر دینا چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر کتنی عبادت کرتی تھی۔ لیکن جب
ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کتابیں نکال کر کے پڑھا تو ان ساری کتابوں کے اندر عبادات کا باب جو ہے پہلے رکھا ہوا ہے. پھر سوچا تو پھر ہمارے علماء کے جتنے بیانات ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ان کے اندر عبادات کا باب کثرت کے ساتھ میں بیان کیا جاتا ہے. لیکن جو 2-4 باتوں کی طرف میں نے آج اشارہ کیا ہے، شاید یہ باتیں جو ہے بہت کم بیان کی جاتی ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ انہی کو عنوان بنا کر کے بے جوڑ باتیں جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ عنوان خاص طور پر کے باندھ کر لایا تھا. مجھے بیان کرنے کی نہ عادت ہے نہ بیان کرنا آتا ہے. جیسے تیسے انداز میں ٹوٹے پھوٹے جو ہے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا اور ہمارے ان علماء کے سامنے جسارت کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بے جوڑ باتوں کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اس کو درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.